ادارے خود سر پیچھے تو ہم نے دوسرے والے ٹاپک میں ضعیف روایتوں کو ہم حسن غیری پہ لے گئے ہیں، تو سر اب یہاں پہ بھی پھر وہ والا نہیں، اس میں قرآن مجید کی بہت واضح آیت ہے، ما اخرجنا لکم، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں زکوٰۃ، اور پھر عقل یہ کہتی ہے، عقل واضح طور پہ یہ بات کہتی ہے کہ دیکھیں سب سے، اب دیکھیں نا پاکستان جو ہے ٹاپ 10 جن فصلوں کی، مطلب ان میں ہاں ان میں کیا ہے، ایک گنا ہے، ایک کاٹن ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے. گندم تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، تو جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جو امپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. مطلب وہ بات نا ایسی نان سینسی لگتی ہے. تو قول جو ہے نا شریعت کا ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ ہم دیکھیں، وہ بس آپ کی صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو شریعت کا درجہ دے دیا، اب آپ کہتے ہیں جی نہیں ایک طرف عقل ہے ایک طرف شریعت ہے. بھائی چھوڑے بھائی، تمہاری بھی عقل ہے ہماری بھی عقل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بھی لوگوں کو اس طرف لے گئے ہیں نا، وہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بات کسی کو کال کرتے ہیں، وہ واضح طور پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث کی کتاب میں یہ بات آ گئی ہے، یہ لازمی ہوگی، تو لوگوں کا ذہن اس طرف اصل بات یہ ہے کہ ہر بندے نے یہی سمجھ لیا نا کہ دیکھیں حدیث کی بات اب چھوڑیں، ایون قرآن کا ترجمہ کیا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہر بندہ اپنے ترجمہ قرآن کو قرآن کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا. حالانکہ ترجمے تو قرآن کے ظاہری بات ہے 70 ہیں، قرآن کیا ہے ایک ہے، اور وہ ترجمے آپس میں مختلف ہیں کہ نہیں ہیں. تو اب ہر بندی کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں پہ یہی ہوا، غامدی صاحب آئے جی سارے غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. بھائی آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ جو آپ کہہ، اچھا وہ یہ ہمارے ہر بندے نے یہ کام کیا جی، وہ تو قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں. اچھا آپ جب قرآن پہ عمل کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تبھی تو عمل ہوگا. تو جو آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے یہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کے مرحلے سے گزرے بغیر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. ڈائریکٹ قرآن پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ تو عربی ہیں ہی نہیں، مثال کے طور پہ خود عربوں کو بھی خیر قرآن نہیں سمجھ میں آتی، تو پہلے آپ کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. انڈرسٹینڈنگ کا مین فقہ کا ترجمہ یہی ہے، انڈرسٹینڈنگ. فقہا کی نہیں تو آپ کی ختم ہو گئی. مطلب ابو حنیفہ کی نہیں تو فقہ آپ کی ہو گئی، XYZ کی ہو گئی، سادہ سی بات ہے. تو آپ بیسیکلی فقہ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مت کہیں کہ میں تو کتاب و سنت پہ عمل کر رہا ہوں دوسرا فقہ پہ عمل کر رہا ہے. آپ بھی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں. اوورآل آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ کسی اور طرح سے سمجھ رہے ہیں، آپ کسی اور طرح سے سمجھ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے، اس کو بس اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں اور بس. اگر دیوبندی جو بریلوی ہیں وہ اس لیے پھر 6 سال یا فقہ پڑھتے ہیں اور 1 سال حدیث کی سال. باقی یہ جذبہ ٹھیک ہے، یہ جذبہ جو ہے مثبت ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس جذبے میں یہ یہاں تک بھی نہ پہنچے کہ میں تو کتاب و سنت پہ عمل کر رہا ہوں باقی سارے فقہ کے پیچھے پڑیں. تو بھائی آپ کتاب و سنت پہ تو براہ راست عمل ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ پہلے اس کو اپنی فقہ نہیں بنائیں گے. اور سر یہاں پہ یہ خطرہ ہے کہ آپ کی فقہ پھر بالکل نیو ہوگی، وہ ہزاروں سال سے نکھرتی آ رہی ہے، یعنی کہ لوگ اس پہ کام کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کر لیں، ہم تو نہیں کہتے، کوئی اللہ نے باؤنڈ تو نہیں کیا کہ آپ XYZ کی فقہ کے پیچھے چلیں. کہیں پہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام ابن تیمیہ کسی کی فقہ کے پیچھے چلے. اللہ نے نہیں کہا، بات ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہ کہیں کہ جی وہ تو جو ہے نا وہ تو فقہ کے پیچھے پڑے تھے اور ہم کتاب و سنت کے پیچھے ہیں. آپ بھی بیسیکلی فقہ کے پیچھے ہیں، آپ بھی بیسیکلی فقہ کے پیچھے. اگر یہ فقہ نہ ہوتی تو اہل حدیث علماء میں کبھی اختلاف نہ ہوتا. سب سے بڑے دائی آج کون ہیں کتاب و سنت کے؟ اہل حدیث ہیں. اور 2 اہل حدیث مفتیوں کے فتاوی آپس میں نہیں ملتے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں زکوٰۃ کے، نماز کے مسئلے میں، ٹھیک ہے، نہیں ملتے. ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، ہزاروں مسائل میں. اور ہر ایک اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، ہر ایک دائی ہے کہ میں کتاب و سنت، اور واقعتاً وہ کسی فقہ کو فالو ہی نہیں کرتے. کوئی ان کا امام ہے بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے. بات ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچے. کیوں؟
وائی. Understanding. ٹھیک ہے. شیخ بن باز, علامہ البانی, شیخ محمد بن صالح علیہ السیمین, تو ہم سعودی علماء کو دیکھ رہے ہیں, اتنے اختلافات ہیں, اتنے اختلافات ہیں, سارے سلفی علماء ہیں. ٹھیک ہے. علامہ البانی کیسے ہو جو دیکھیں سر اطیع اللہ جو ہے وہ ہمیں اطیع الرسول سے پتہ چلے گی. رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت سمجھ میں آئے گی کہ کیسے کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اتنی ساری ڈائمینشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ نہیں, اس میں مجھے یہ بتائیں نا, اہل حدیث علماء میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بس سادہ سی بات بتا دیں, ہے کہ نہیں؟ سلفی علماء میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ اور یہ سارے داعی ہیں نا کہ ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں, اور ہم ان کے بارے میں سمجھتے ہیں نا کہ یہ کتاب و سنت سے لینے والے ہیں, تو کیوں ہوا؟ چلیں وہ اناف کے ساتھ تو ہو گیا کہ وہ تو اماموں کے پیچھے چلتے تھے. اب انہوں نے تو سارے اماموں کا انکار کر دیا. جب اماموں کا انکار کر دیا تو کتاب و سنت والے تھے نا, ایک رائے پہ پہنچنا چاہیے تھا, کیوں نہیں پہنچے؟ بات یہ ہے کہ اس بات کو پھر مانیں کہ گنجائش موجود تھی, اسی لیے آپ خود بھی نہیں پہنچے. اتنا سیدھا معاملہ نہیں تھا. اگر سیدھا تھا تو آپ سب کے فتاوی ایک جیسے ہوتے. علامہ البانی کو کون کہے گا کہ اہل حدیث نہیں ہے؟ علامہ البانی کہتے ہیں عورتیں زیور نہیں پہن سکتی, حرام ہے ان کے لیے زیور پہننا. مطلب یہ خاص طور پہ یہ جو کڑے وغیرہ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں کہ تم ان کو اللہ کی بتاتے ہو. تو بس مسئلہ یہ ہے نا کہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے. ان کا استدلال جا کے پڑھیں, پھر یہی بات ہے, استدلال جا کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول میں انڈرسٹینڈ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی تھی. جیسے حدیث بنی قریظہ جو ہے اس میں جو نے ایک بات کی تو اس کو صحابہ نے ڈفرینٹ اس کے دو گروپس بن گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ ایسے ہی ہے. سر جو رسول اللہ کی احادیث ہیں جس میں انہوں نے اختلاف سے بچنے کا کہا ہے, اختلاف سے بچو, اس کا کیا؟ نہیں, وہ روایتیں ضعیف ہیں, اختلاف سے بچو. ٹھیک ہے. اور اختلاف سے بچنے میں جو صحیح بات منقول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یہ تفرقہ ہے, تفرقہ, جو قرآن نے کہا نا کہ تفرقہ پیدا نہ کرو دین میں. فرق کیا ہوتا ہے؟ اختلاف میں کیا اہل حدیث علماء کے درمیان آپس میں جو سمجھ کا اختلاف ہے, پھر بھی یہ سارے اہل حدیث اپنے ہم کہلاتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی آپس میں سمجھ میں اختلاف ہے, یعنی کہ اوورآل تو سارے مسلمان ہی ہیں, پھر سب ایک مسلمان کیوں ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. بس وہ یہی ہے نا کہ یہ چیز اب سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ اس کو آپ تھارولی اگر اسٹڈی کریں نا, اہل حدیث علماء جب سے یہاں پہ بر صغیر میں ہیں, آپ سب کے فتاوی اٹھا کے دیکھ لیں, اتنا اختلاف ہے, اتنا اختلاف آپس میں کر رہے ہیں. اب یہی چیز ان سے پوچھیں پھر کیوں کر رہے ہیں آپ تو اس بات کے دائی ہیں کہ کتاب و سنت تو ایک ہی ہے. پھر تو اب وہ یہ بات سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, اس لیے اب وہ تان کا جو دروازہ شروع میں ائمہ کے خلاف لوگ کھولتے تھے نا, اب وہ نہیں کھولتے. اب سارے کہتے ہیں کہ احترام کرو, بڑے لوگ تھے, احترام کرو. بات سمجھ میں بھی نہیں آتی پھر بھی احترام کرو, کیونکہ جب علم کے راستے پہ چلو گے تو اس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں. صحابہ کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا, یہ بات بتا دیں. کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ صحابہ کو ہوا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہاں تو ہم یہ بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے نہیں تھے, یا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں ان سے, کتاب و سنت کو ہم زیادہ سمجھنے والے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو نہ کرو عمل. سب یہی ہے نا کہ کسی کو مطلب ہلکا بات نہیں لینا چاہیے کسی اخلاق کے, اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بند کر دیں, سب کر. ہاں نہیں بالکل القابات وغیرہ نہ لگائیں. آپ علمی طور پہ ڈسکس کریں, ڈس ایگری کریں, اپنی دلیل بیان کریں, آگے چل پڑیں. دلیل پر جس کی موجود ہوگی نا اس کو سر اختلاف فرقہ میں آپ نے کچھ کہا ہے, تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. بائسنس آ جاتی ہے, تفرقہ اس کو کہتے ہیں بائسنس. تفرقے کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا. اختلاف یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے یار مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے یہ بات بہتر معلوم ہو رہی ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا حق ہے, اور یہ بیان کریں, آپ کتاب و سنت کو فالو کریں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ کسی امام کے مقلد بن جائیں, کریں. ہاں لیکن یہ ایسی ہے نا کہ جیسے آپ آج فزکس پڑھانے لگ جائیں, نیوٹن کو کیا پتہ تھا یار, آئنسٹائن کو کیا پتہ تھا کہ فزکس کیا ہوتی ہے, اصل میں تو مجھے سمجھ میں آئی ہے. تو کوئی بات آپ کی سنے گا نہیں سنے گا. جس کا کوئی فزکس کے ساتھ
کوئی دلچسپی ہوگی. اسی طرح اگر آپ سائیکالوجی آپ نے کچھ پڑھا لی ہے, فرائڈ کو کیا پتہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایڈلر کون تھا, یونگ کون تھا, اصل میں تو مجھے پتہ ہے کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ہر فیلڈ میں کام ہوا ہے. اس کے کچھ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں, کھپائی ہیں. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. آئنسٹائن نے نیوٹن سے آ کے اختلاف کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آئنسٹائن سے بعد میں آنے والوں نے اختلاف کیا, لیکن اس سے اس کی وجاہت میں کمی نہیں ہوئی. وجاہت میں کمی نہیں ہوئی. کیوں کہ جو وہ باتیں کر گیا تھا اسی کی بنیاد پہ آگے. اگر شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی مطلب جتنی بھی غلطیاں نکال لیں, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے قرآن کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی, فارسی میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ہم تو سارے ترجموں والے ہیں, ترجموں سے پھر ادھر آئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ ساری چیزیں ایک چین ہے. آپ اپنے آپ کو اس علمی روایت سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے, اور یہ سب کچھ ہمیں اس روایت کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ بندے درمیان میں سے نکال دیں تو آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ سب کچھ. یہ عربی گرامر ایک روایت ہے, لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں. اچھا گرامر میں اختلاف ہے, یہاں پہ بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, کوفی ہیں, ابھی تو میں آپ کو بتاتا نہیں, اور بصری ہیں. اتنا اختلاف ان میں ہوتا ہے, ایک کتے کا ویر ہے. یہ صورت ہے. ہر جگہ اختلاف ہے, ہر جگہ جہاں کوئی علمی ڈسکورس پیدا ہوا ہے وہاں اختلاف ہے. ایون یہ ماڈرن سائنس میں بھی ہے, مجھے بتائیں کہاں نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں ہے, آپ کے سائیکالوجی میں ہے, آپ کے فزکس میں ہے, یہ ریلیٹیوٹی والے ہیں, یہ کوانٹم فزکس والے ہیں. سائیکالوجی میں چلے جائیں تو یہ سائیکو انالیسس والے میں ہیں, یہ بیہیویئرزم والے ہیں. ہر جگہ میڈیکل سائنس میں ہے, یہ یو کے والے کی علیحدہ اپروچ ہے, یو ایس اے والوں کی اپروچ بالکل علیحدہ ہے. اب یو ایس اے والے کیا کرتے ہیں, فوراً میڈیسن سجیسٹ کر دیتے ہیں. وائی ٹو سفر, بھائی سفر کیوں کرتے ہو, کھاؤ پیناڈول. یو کے والے اس کا یہ اپروچ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ کے جو ہے وہ دفاعی نظام ہے اس کو متحرک ہونے دو, فوراً دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر بھی سر ایک ڈاکٹر کی دوائی دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے یہ دیکھ کس نے دی ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے سارا کچھ. کیونکہ وہ تو زیادہ ڈرا دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ کو تو بیڑا غرق کر دیا اس نے 4 اللہ نے. نہیں یہاں ہمارے ادھر الیکٹریشین آتے رہتے ہیں نا, ہاں وہ جو الیکٹریشین آتا ہے وہ بجلی کے اوپر تبصرہ کر کے جاتا ہے. یہ کس نے تارے لگائی ہیں, اس کو یہ کام کس نے سکھایا. آپ یہی سکھا رہے ہیں, یہی نہیں کرنا. بس سرجری کی کتاب کھول کے سرجری شروع کر دیتے. تو یہ ہے کہ مطلب اختلاف کا ہو جانا نیچرل ہے, اختلاف کا ہو جانا نیچرل ہے, اس کے لیے ہم ایکسیپٹنس پیدا کریں. ہاں عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ کتاب و سنت کو ہم نے غالب رکھنا ہے, لیکن دوسرا بھی اسی بنیاد پہ کھڑا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں منکر حدیث ہوں, وہ مان ہی نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے میں حدیث کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہوں. تو اس کی بات مان لینی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں, وہ اگر وہ یہ پوزیشن لے لے میں حدیث کو نہیں مانتا پھر تو غلط ہے, پھر تو آپ کہیں کہ یہ گمراہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا, وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو حدیث کا سب سے بڑا ماننے والا ہوں, میں نہیں ہوں تو کون ہوں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے انٹرپریٹیشن سے آپ اختلاف کریں. ہاں اب بات یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن سے اختلاف, آپ کہیں بھائی آپ کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے, ان بنیادوں پہ درست نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. بس اتنی سی بات ہے. ایک ماڈرن شخصیت میں نام لے رہا ہوں, وہ آپ کاٹ دیجیے گا. آپ کی ان کے فکر ڈیش کے نام پہ کسی سر وہ تو نہیں کہتے کہ میں منکر ہوں, لیکن آپ نے مطلب لیکچر میں کہا کہ یہ انکار حدیث ہی تو ہے. اور کیا دو چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو ٹائٹل نہ دیں, ٹھیک ہے. ہاں کسی کو بھی جو ہے وہ ٹیگ نہ لگائیں جب تک کہ وہ خود یہ کلیم نہ کرے. بہت سے لوگ ہیں کلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم قرآن کے علاوہ مانتے نہیں ہیں, ساری حدیثیں گھڑی ہیں. ہاں وہ مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں, ان کو تو ٹائٹل لگا دیں. جو یہ کلیم نہیں نہ کرتا اس کو ٹائٹل نہ لگائیں. ہاں باقی آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کہیں کہ جی ان جملوں سے انکار حدیث نکل رہا ہے, ایسی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. سر وہ جو پرویز وہ جو ہیں ان کے تو سر میں نے لیکچر جو بہت سارے جو سنے ہیں سر, وہ تو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ سر آپ کی والی بات ہے کہ انٹرپریٹیشن والی بات ہے, وہ بھی صاف تو نہیں کہتے اس طرح سے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا یا میں سنت کو نہیں مانتا, وہ کوٹ تو کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں دیکھیں صرف انٹرپریٹیشن اہم نہیں ہے, انٹرپریٹیشن کے ساتھ دوسری اہم چیز کیا ہے, صلاحیت. اب بات سمجھیں, صرف یہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس طرح سے علاج کر رہا تھا تو میں تمہارا علاج اس طرح سے کر رہا ہوں. آپ پہلے یہ ثابت کرو آپ ڈاکٹر بھی ہو, اب بات سمجھیں, آپ ایکسپرٹ ہو, ٹھیک ہے.
تو ایک الیکٹریشین سے اختلاف کرے گا نا, ایک انجینئر سے اختلاف کرے گا, ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر سے اختلاف کرے گا. تو سیم از ہیئر, ایک عالم سے اختلاف کرے گا. عامی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ جی میں علماء سے اختلاف کرتا ہوں. کیوں بھائی, خیریت ہے. مگر میں یہ کہنا شروع کر دوں مثال کے طور پہ, میں کہوں میں سارے ڈاکٹروں سے اختلاف کرتا ہوں, کیوں بھائی, خیریت ہے. کہہ سکتے ہیں کہ مجھے رام نہیں آیا. سر وہ آپ نے ایک لیکچر میں بات کی تھی منہج استدلال کی, مطلب جو منہج استدلال کے اوپر کم از کم قائم ہے, جو وہ تھا قرون اولیٰ سے جو ثابت ہے, تو اس کے مطابق آپ نے بتایا تھا وہ لائن اس طرح ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ صلاحیت بہت اہم چیز ہے. صلاحیت کہ آپ ایکسپرٹ ہوں. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ جی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے, آپ اس میں ایکسپرٹ ہی نہیں ہے, ایکسپرٹیز ہی نہیں آپ نے اس میں پیدا کی, ٹھیک ہے. سر جیسے وہ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد امام ابو یوسف اور امام ان کو بھی اختلاف تھا نا, ہاں 2/3 استاد سے شاگرد اختلاف کرتا تھا, لیکن وہ بھی کسی لیول پر شاگرد ایسے ہی 2/3 جو ہے وہ مسائل میں اختلاف تھا. 2/3 تو کوئی نہیں اختلاف کرے, لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ پہلے اسے نا اس کا نالج ہو نا, علم ہو. دیکھیں میں صحیح آپ کو بتاؤں, میں نے کوئی 99 میں سنجیدگی کے ساتھ میں نے دین کا مطالعہ شروع کیا, مطلب ایک طالب علم کے طور پہ 25 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, ربع صدی ہو گئی مثال کے. اور شروع میں بھی بہت سخت تھا اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور بالکل ایسی جیسے جو ہے نا وہ وہاں بس یہی ٹھیک ہے باقی سارے تو, اور اسی طرح سے شروع میں کلاسز میں بھی میں اسی طرح سے فتوے لگاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن آہستہ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا تو ویسے ٹھہراؤ بھی پیدا ہوا طبیعت میں, خود سے ہوا, یعنی کسی نے کوئی ذہن سازی کی ہو, کوئی ایسا, وہ خود سے جیسے علم بڑھتا گیا ٹھہراؤ بھی پیدا ہوا, اور ٹھہراؤ کے ساتھ دوسرے لوگ سمجھ آنا بھی شروع ہوئے. اور سب سے زیادہ یہ احساس پیدا ہوا کہ نہیں کچھ نہیں پتہ. جو دن گزرتا ہے یہ احساس زیادہ قوی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بہت کم پتہ ہے, بہت کم نالج ہے. تو اس لیے بندے کے اندر پھر ایکسیپٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آپ ایک فیز میں ہیں, میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں, میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اس لیے آپ کو چھوڑو. اور نیچے بچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب کا بڑا حوصلہ ہے, وہ کہتے ہیں یار میں حوصلہ کیا, یہ ایک مرحلہ ہے, مجھے پتہ ہے ہر بچے نے جوانی کے کچھ مراحل سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ علم کے راستے پر ہیں تو آپ نے ان مراحل سے گزرنا ہے. چونکہ میں گزر کے آ چکا ہوں, یا تو میرے اوپر یہ مرحلے نہ طاری ہوتے تو میں آپ سے غصہ کرتا. جب مجھے پتہ ہے کہ یار یہ راستے کے پتھر ہیں, نشان راہ ہے, آپ نے اس میں سے گزرنا ہے تو گزرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو اتنا سخت تھا, بلکہ وہ جہاں میں نے وہ اپنا وہ رمضان میں سناتے ہیں نا قرآن مجید, اہل حدیثوں کی مسجد تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو مٹھائی بانٹتے ہیں یہ کہاں سنت سے ثابت ہے. اب وہ سارے لگ گئے کہاں سے ثابت کریں گے, میں نے مٹھائی بند کروا دی. پورے شہر کے اندر وہ پہلی دفعہ ہوا کسی اہل حدیث مسجد میں ان کی مٹھائی بند ہوگی. میں نے کہا یہ بدعت ہے. اور اس طرح کے بہت کام, مطلب یہ ساری ہم نے کیے کام, سارے ہم نے کام کیے, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں سمجھ میں آئی کہ نہیں, فائدہ نہیں. تو جوش تھا, جذبہ تھا, سارا کچھ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کے اندر جوش ہے, جذبہ, اس سے بھی پریشان نہیں ہونا کہ میں تنقید کر رہا ہوں. نہیں, وہ دیکھیں میرا کام ہے سمجھانا, نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں. مجھے پتہ ہے میں اپنے بچے کو سمجھاتا ہوں, اس ٹین ایج ہے نا, اس کی ایج ہے 13 سے 18 سال, یہ بچے کی ایج ہے, اس نے ایسا ہی رہنا ہے. بھلے جو اسے باپ کی بات نا گولی کی طرح رکھتی ہے, کوئی بھی بچہ ہو, یعنی یہ سیج میں اچھا دوست کی سن لے گا, کسی اور کی بات سن, ماں باپ کی بات گولی کی طرح لگتی ہے اس کو, مجھے یہ کیوں کہہ دیا ہے. یہ 13 سے 18 سال ایک ایج ہے, اس میں بچے نے یہی کام دکھانا ہے, ایٹیٹیوڈ. ہاں جب وہ BS میں چلا جاتا ہے تھوڑا سا, پھر اس میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو یہ ہے, یہ چیزیں ہیں, لوگوں کی نفسیات, کس طرح سے انسان بڑا ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ, چلڈرن سائیکالوجی, پھر ٹین ایج سائیکالوجی, سارا کچھ, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی. سوشل سائنسز, ہیومینٹیز کو خاص طور پہ نا, میں تو بہت اسٹڈی کرتا ہوں سائیکالوجی کو, بہت پسندیدہ سبجیکٹ ہے. تو اس سے پھر جو ہے نا آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں زیادہ بہتر انداز میں, لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں, لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں, بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں. کوئی نہیں, بات اچھی بات ہے, آپ جو کچھ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے ٹھیک کر رہے ہیں, کریں. سر ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ جو جیسے آپ نے کہا تھا نا کام علمی کی وجہ سے سوال پیدا ہوتے ہیں, تو وہ
اگر ہم سبجیکٹ پڑھا دیں نا تھوڑا تاکہ ہم جلدی سارے سوال کام ہو جائیں یہ بھی ہوتا ہے. تو کوئی بات کہنے کا مقصد یہ بات سمجھ میں آتی ہے فابیا نہیں بھی آتی ٹھیک ہے. لوگوں کے بارے میں پازیٹیو رہیں, خاص طور پہ اس بندے کے بارے میں کہ جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی. ٹھیک ہے, تو اپنی زندگی جس نے دین کے لیے لگا دی کھپا دی ٹھیک ہے, اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات نہیں, نہ میں عمل کروں نہ سمجھوں, تنقید کرنی ہے تنقید کر دوں, لیکن اوور آل پازیٹیو رہوں, بس اتنی سی بات یاد ہے. ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلیں. کافی ہے میرے خیال میں, کافی زیادہ ہو گیا. 1 منٹ ذرا دیکھ لیں اگر اس کو ہم وائنڈ اپ ہی کر سکیں. اب یہ موضوع جو ہے نا ہاں کیا بات ہم ڈسکس کر رہے تھے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ اجناس کے اوپر وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ لی گئی ٹھیک ہے, ان کے اوپر تو سب کے نزدیک زکوٰۃ ہے. بقیہ جو اجناس ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے اس میں مختلف اقوال ہیں. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی جنس ہے جو زمین سے نکل رہی ہے, قرآن کی جو عمومی دلائل ہیں ان کی روشنی میں, حدیث کے جو عمومی دلائل ہیں ان کی روشنی میں یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. واللہ عالم. باقی آپ کو جو سمجھ میں آتی ہے آپ اس پہ عمل کریں ٹھیک ہے. ہاں آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, میرے پیچھے نہیں چلنا. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے, پیداوار کی زکوٰۃ. پیداوار کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, نصاب منیمم اماؤنٹ. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ. 5 اوسق کسے کہتے ہیں, وسق. وسق اس زمانے کا ایک پیمانہ, جیسے ہمارے یہاں من ہے نا, ان کے ہاں وسق چلتا تھا. وسق جو ہے نا, ایک وسق ہوتا تھا 60 سا کا, اور 1 سا تقریباً ہوتا تھا 2.5 کلو کا, یا کچھ نے یہ بھی کہا کہ 2 کلو 100 گرام. سا کی مختلف مقداریں ہیں, 2 کلو 100 گرام ہے, کسی نے 2.5 کلو کہہ دیا, اور بھی مقداریں ہیں, لیکن عام طور پہ 2.5 کلو کا کول آپ کہہ لیں کہ جی ایک معروف کول ہے. تو 60 سا جو ہے کتنا ہو جائے گا بتائیں جی. 120 کلو 30 کلو ٹھیک ہے, 60 سا کتنا ہو جائے گا, اگر 2.5 کلو کریں تو 150 کلو ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو یہ کتنا ہے, یہ 5 وسق ہے, تو 150 کو 5 سے کریں تو کتنا ہو گیا 750, 750 kg ٹھیک ہے. تو کتنے من بن گیا یہ 750 kg ٹھیک ہے. ہاں 19 من 19-20 من آپ ایک کر لیں ٹھیک ہے, ایک آئیڈیا سے لگا لیں. 19-20 من جو ہے یہ نصاب ہے. اگر اس سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے گھریلو استعمال میں آ جائے گا. مطلب 19-20 من گندم ہے تو سال بھر میں استعمال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, سال بھر میں گھر میں استعمال ہو جاتی ہے, کافی ہے ایک فیملی کے لیے. 19-20 من چاول ہے تو گھر میں استعمال ہو جائے گا, وہ زکاتیبل ایسڈ نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایگریکلچرل آؤٹ پٹ پہ بھی نصاب ہے, منیمم نصاب ہے, اور وہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں 5 وسق ٹھیک ہے. جمہور کا قول یہی ہے اور یہی قول درست ہے, میجورٹی کا قول یہی ہے اور یہی قول درست معلوم ہوتا ہے. ہاں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تھوڑا وہ زیادہ اس میں زکوٰۃ ہے. یہ 20 اور مطلب کتنی 10 عشر ہو جائے گا نا, 10% ہو جائے گا ٹھیک ہے. 10% کا مطلب یہ ہے کہ 100 kg پہ 10 kg, وہ آگے آ رہی ہے بات پرسنٹیج کی, ابھی ہم نصاب کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا, فیما سقط السماء العشر ٹھیک ہے, جس کو پانی نے سیراب کیا اس میں کیا ہے عشر ہے, جس کو پانی نے سیراب کیا, تو وہ اس کے عموم سے دلیل پکڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی اور زیادہ ہو, یہ نہیں ہے حدیث میں, لیکن دوسری حدیث میں آ گیا نا, دوسری حدیث میں آ گیا.
شروع میں پڑھا تھا کہ عشر یا نصف عشر، وہ نصف عشر کیا ہے سر؟ وہ آگے آ رہا ہے. قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے، اچھا امام ابو حنیفہ کا قول تو علیحدہ ہے، انہوں نے تو کہا کہ مقدار کوئی متعین نہیں ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو. لیکن ان کے جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں. مثال کے طور پہ کاٹن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب اس کی قیمت جو ہے نا وہ 5 وسق کو پہنچ جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور امام محمد نے کہا کہ 5 وسق نہ بھی ہو، جو اس زمانے کا پیمانہ ہو. مثال کے طور پہ آج 5 من ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اعتبار سے، یا ٹن ہے جس کے قریب ہو، وہ من ہے یا ٹن ہے، اس کو بھی آپ 5 کے اعتبار سے لے سکتے ہیں. یعنی وسق وہ کہتے ہیں اس زمانے کا پیمانہ تھا، تو بعد کے زمانے میں کوئی اور اگر پیمانہ آ جاتا ہے ہاں وسق کے قریب ہو تو آپ اس کو لے لیں 5. نیکسٹ کیا ہے؟ پرسنٹیج. کتنی پرسنٹیج ہو، مقدار کتنی. تو حضرت معاذ سے ہے کہ اگر تو بارش کا پانی ہو یا سیلاب کا پانی ہو یا چشمے کا پانی ہو، نہر وغیرہ کا پانی ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں تو عشر ہے. اور جو پانی آپ ٹیوب ویل کا لگائیں، کنویں کا لگائیں، تو اس میں نصف عشر ہے. یعنی جو پانی آپ کو فری میں ملتا ہے اس میں عشر ہے، 10% ہے. اور جس پانی میں جو ہے وہ آپ کی محنت لگ رہی ہے تو پھر اس میں نصف عشر ہے. نہیں، پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ٹیکسز تو ابھی نارملی یہ دونوں مکس ہی ہوتے ہیں کہ مطلب نہر کا پانی بھی لگے گا، ساتھ میں ٹیوب ویل کا بھی لگے گا، تو اس میں بھی 10% ہوگا. وہ 7.5% ہو جائے گا. سر مکس ہوگا تو 7.5%، پھر 7.5% ہو جائے گا، 7.5 ہو جائے گا. اب اس میں ایک ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی ہے کہ کھیتی کے جو دیگر اخراجات ہیں، ایک تو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھیتی کے جو دیگر اخراجات ہیں ان اخراجات کو اس میں سے منہا کریں گے کہ نہیں، مائنس کریں گے کہ نہیں. تو اس میں صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کو منہا کریں گے. کھیتی کے اخراجات کیسے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کٹائی کے اخراجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کھیتی کی بوائی کے جو اخراجات ہوتے ہیں، یعنی جب اس کو بویا جاتا ہے اس کے اخراجات آتے ہیں. فرٹیلائزر وغیرہ بھی آ جائے گا اس میں، کھاد وغیرہ بھی اس میں آ جائے گی، ایکسپینڈیچر نکال لیں گے. اس میں یہ یہاں پہ کچھ صحابہ کے اقوال لے کے آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کھیتی کے جو اخراجات ہیں اس میں سے نکالیں گے. یعنی ان کا فتویٰ یہ تھا. جی جو عشر کی سائڈ پہ کیا اس میں سے نکالیں گے. ہاں اس میں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے. ٹوٹل اماؤنٹ میں سے نکال کے وہ عشر نکالیں گے کیا؟ کھیتی کے جو اخراجات ہیں نا وہ آپ پہلے منہا کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس میں سے عشر نکالیں گے، پروڈکشن میں سے منہا کر لیں گے. ہاں 20 من کا آپ عشر دیں گے. اگر 20 من سے کم ہو گیا سر، اگر آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ 25 من کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 من تقریباً اس میں اخراجات کی مد میں آ گئے ہیں، تو پھر آپ 20 من کا عشر نکالیں گے. یہ مراد. ہاں اگر وہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لی نا بات کہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو 5 من کا جو ایکسپینڈیچر ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ویلیو سے ڈیفائن کریں گے، مطلب ہے کہ ساری جو ہاں 5 من کی جو ویلیو، ہاں ویلیو کے حساب سے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ہے کہ جو اس نے کھیتی پہ لگایا ہے وہ نکال لے، پھر بقیہ کی زکوٰۃ دے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے. اس میں نصاب ختم ہو گیا. جی عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق نصاب تو پھر رہا کیا نصاب جو کھیتی کا نصاب ہے. نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو جس نے سوال کیا نا اس نے نصاب کا سوال نہیں نہ کیا. سائل نے تو سوال یہ کیا ہے کہ جی میں اخراجات نکال لوں کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دے دیا بھائی اخراجات نکال لو. ٹھیک، تو یہ کتاب الخراج ہے یحییٰ بن آدم کی کتاب، اس میں یہ قول نقل ہے.
بہرحال یہ قول ہمیں صحابہ سے ملتا ہے، تو صحابہ کے فتاویٰ کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اگرچہ سب اس کے قائل نہیں ہیں، کچھ فقہا اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ اخراجات منہا کر لیں، کچھ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ کسانوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں آج کل بہت زیادہ اخراجات آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کے بقول، یعنی بعض جو آپ کسان تھے، فارمرز تھے، ان کے بقول تو اگر ہم اخراجات نہ نکالیں تو ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، اخراجات نکال لینے چاہیے۔ پھر خراجی زمین کی زکوٰۃ، عشری زمین تو یہ عام زمین جو ہے اس کو، جس کا ہم عشر دیتے ہیں اس کو عشری زمین کہتے ہیں نا۔ خراجی زمین اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کیا، تو اب وہاں پہ نان مسلم تھے، تو مسلمانوں نے کہا کہ جی تم اس زمین کا کیا کرو گے، یہ زمین تو اب ہماری ہوگی نا، اب تم اس کا ٹیکس دو گے، تو اس کو خراج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خراجی زمین جو ہے کیا اس کا عشر لیا جائے گا؟ صرف خراجی زمین جزیہ، خراج ٹیکس کو کہتے ہیں، جزیہ بھی یہی چیز ہے۔ ہاں، جزیہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی جو انفرادی طور پہ لاگو کیا جاتا ہے، خراج اوورآل جو ایک لاگو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزیہ تو بندے پر ہوتا ہے، جزیہ بندے کے اوپر ہوتا ہے، فرد کے اوپر، ٹھیک ہے، اور خراج یہ ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ نے کہا کہ جی ہم آپ کو سالانہ اتنا دے دیں گے، جو نان مسلم کا بادشاہ تھا، مسلم ریاست کو اس نے کہا کہ ہم سالانہ آپ کو اتنا دے دیں گے، تو اس کو ہم خراج کہہ رہے ہیں۔ تو خراجی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ عشر ہے کہ نہیں، مثال کے طور پہ کوئی نان مسلم مسلمان ہو گیا، تو اب وہ خراج تو دے ہی رہا ہے، کیونکہ تو وہ تو اوورآل جا رہا ہے مجموعی طور پہ، تو کیا وہ عشر بھی دے گا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ میجارٹی آف دی فقہا کہتی ہے کہ ہاں وہ دونوں چیزیں دے گا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی چیز دے گا، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز دے گا۔ سر یہ ان علاقوں میں جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا اور وہ پہلے خراج دے رہا ہوتا تھا، تو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ رپورٹ کر دے تو اس کا خراج معاف کر دیا جائے؟ دیکھیے خراج کی جو ڈیل ہوتی تھی وہ تو حکمران سے ہے، وہ تو اس علاقے کے حکمران سے، اس نے پے کرنا، جزیہ فرد کے اوپر ہوتا تھا، خراج جو ہے وہ حکمران سے وصول کیا جاتا تھا کہ یہ علاقہ ہم نے تمہیں دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ خراج وہ حکمران وصول کرتا تھا اپنے لوگوں سے۔ پرسنٹیج ہے یا اپنے مطابق جو حکمران دے سکتا ہے؟ ہاں اس کی مطلب کچھ پرسنٹیج بھی آئی ہیں آپس میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا تو ہے۔ سر پھر اس کا یہ ہے کہ اس پہ پھر وہ عشر نہیں دے گا؟ دونوں رائے موجود ہیں، میجورٹی تو یہی کہتی ہے کہ عشر بھی دے گا، وہ کہتے ہیں بھائی عشر اللہ نے مسلمان ہو گیا تو اب عشر اس کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے، جو خراج ہے وہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے، تو وہ بادشاہ کو عشر دے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہنا یہ کہ نہیں، دو چیزیں اس کے اوپر لازم نہ کریں، تو پہلے ہی خراج دے رہا ہے، اس سے اس کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اب اس کے اوپر عشر بھی لاگو کر دیں تو وہ کیا کھائے گا کیا؟ مرتدی بھی ہو سکتا ہے نا سر اس وجہ سے، اس لیے جو ہے وہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی اس میں تو تالیف قلب والا نہیں معاملہ آ جاتا، تالیف قلب والا معاملہ نہیں آ جاتا اگر نو مسلم ہے کوئی؟ دیکھیے وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے نا، خراج تو اصل میں ایک نان مسلم علاقے کے لیے ہوتا ہے نا، تعلیف قلب ہم کیا کریں گے اس طرح، وہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم تعلیف قلب کریں گے۔ اچھا وہ سارے غیر مسلم، ظاہری بات ہے غیر مسلموں کا علاقہ ہے، وہ ان میں سے اکیلا مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ امکان تو ہے نا کہ وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ خراج تو اس نے اپنے تو بادشاہ کو دینا ہے، بادشاہ نے تو اس سے لینا ہے، اور اس نے مجموعی طور پہ آگے بھیجا ہے، تو یہ معاملہ۔ تو اس میں امام مالک کا قول یہ ہے، اور امام احمد کا اور داؤد ظاہری کا قول یہی ہے کہ وہ عشر بھی دے گا اور خراج بھی دے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صرف جو ہے وہ مطلب خراج ہی دے گا، عشر اس کے اوپر لازم نہ کرے، کیونکہ خراج تو اس سے حکمران نے اس سے لینا ہی لینا، اب اس کے اوپر عشر جو ہے وہ لازم نہ کرے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہی زمین میں خراج اور عشر جمع نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا، دوسرے کہتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے۔
ضعیف ہے روایت تو ضعیف ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک صاحب فارمر تھے، وہ جو ہے وہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سلموا الیہ الارض وخذوا من الخراج، اس کی زمین جو ہے وہ اس کو اسی کے پاس رہنے کی وجہ سے خراج بس لیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے صرف استدلال کیا کہ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، کوئی بات کی یہ نہیں کہا، یہ بھی ایک دلیل ہمارے، اس کو دلیل استصحاب کہتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اصول فقہ میں، ٹھیک ہے، تفصیل سے دیکھیں گے. پھر وہی بات کہ یہ دلیل بھی بار بار لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی جی دیکھیں جو عامل تھے نا وہ عشر اور خراج کو جمع نہیں کرتے تھے خلفائے راشدین کے عامل، ٹھیک ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جمع نہیں کرتے تھے. دوسرے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع کیا، ٹھیک ہے. پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں کیا، آپ کہتے رہو کہ نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کیا، ٹھیک ہے. اب آپ ٹیبل پہ آ جاؤ گے، ٹیبل ٹاپ کھانا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا ہاتھ اونچا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں کیا. تو دوسرے نے بھی جب وہ اگر خاموش رہتا تو مسئلہ تو حل کوئی نہیں ہونا، تو اس نے کہا کہ کیا. وہ کہے گا کیے کی کیا دلیل ہے، تو آپ کہیں گے نہیں کیے کی کیا دلیل ہے. آپ ٹیبل پہ آ گیا نا. اچھا جی، ٹھیکے والی زمین، ٹھیکے پہ زمین سمجھتے ہیں، جو ٹھیکے پہ زمین دے دیتے ہیں، خاص طور پہ جو زرعی زمین ہوتی ہے، مزارت اصل میں اس کی صورت عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیداوار ہوتی ہے نا وہ تو بٹائی ہوتی ہے نا، بٹائی اور چیز ہے، ٹھیکہ اور چیز ہے. یعنی پیسوں پہ جو زمین دے دیتے ہیں اس کو ٹھیکہ کہتے ہیں. یعنی زرعی زمین جو ہے آپ اس کا سالانہ کرایہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے بٹائی پہ زمین دینا، بٹائی اور چیز ہے، یہ تو کرایہ ہی ہے. مزارت میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بٹائی ہوتی ہے. بٹائی نہیں ہوتی کہ جو پیداوار ہوگی وہ مثال کے طور پہ نصف جو ہے وہ مالک کی، نصف کسان کی، ٹھیک ہے، جو بھی ہاری ہے اس کی. تو یہ ٹھیکے میں سر مالک کو جو ہے وہ صرف کرایہ مل رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ فصل میں سے کچھ نہیں ملتا. ہاں، مالک نے جو ہے وہ اپنی زمین کرایہ پہ دے دی، زرعی زمین تھی، سالانہ اس نے کرایہ لے لیا. اور دوسرا جو ہے وہ فصل کس کی ہے، وہ فارمر کی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو زکوٰۃ کس کے اوپر ہے، تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ فارمر کے اوپر ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ بیسیکلی پروڈکشن کے اوپر ہے. تو پروڈکشن کون کر رہا ہے؟ فارمر کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ مالک کے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین نہ ہوتی تو پروڈکشن کہاں سے ہونی تھی. وہ کرائے پہ بھی تو زکوٰۃ دے گا نا سر، کیونکہ اس نے جو کرائے پہ نہیں، وہ کرائے پہ تو ویسے قول ہی کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کا. وہ تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کرائے پہ زکوٰۃ دے گا، وہ تو زکوٰۃ کے تو قائل ہی نہیں ہے. کرائے پہ کون قائل ہے زکوٰۃ؟ کرائے کی تو ہم نے بات کر لی ہے نا. سر بات یہی کی ہے نا کہ جو کرایہ، جو گھر کا کرایہ، تو گھر کا تو زمین بھی اسی طرح ہے. وہ تو ہم نے بات کہی تھی نا. ہاں، ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ٹھیکے پہ زمین دینا ناجائز نہیں. جی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹھیکے پہ زمین تو ناجائز نہیں. مزارت بٹائی اور چیز ہے. تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو مالک ہے نا وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے. اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، ہم نے جو پہلے ہی بات کہی تھی نا، اصل میں دیکھیں وہ فارمر وہ غریب ہے. زکوٰۃ جو ہے نا اس میں اس کی روح کو سامنے رکھیں. زکوٰۃ عمراء کے اوپر لاگو کرنی چاہیے. تو زکوٰۃ یہاں پہ مالک دے، سیدھی سی بات ہے، یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے. وہ سیٹھ ہے نا، سیٹھ ہے نا. وہ زمین دوسروں کو کون ٹھیکے پہ دے گا؟ سیٹھ صاحب ہی دیں گے. لوگ دیتے ہیں بعض اور اوقات وہ وہ آگے جو سے خود بھی دوسرے کاشت کرتے ہیں لوگ وہ بھی آگے دے دیتے ہیں نا. ہیں بعض کا جو خود کاشت نہیں کرتا ہے، یا کاشتکاری مہنگی ہوتی ہے تو وہ آگے ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. وہ تو نہیں دیتے. مجھے یہ بتائیں کہ جو زمین کا مالک ہے اور جو زمین کرائے پہ لے رہا ہے، سیٹھ کون ہے؟
लैंड लॉर्ड ये किराए पे लेने वाले क्या पता कितनी किराए पे नहीं हो उसने सर जो किराए पे ले रहा है वो ज्यादा फायदा उठा रहा है, वो फसल इतनी महंगी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं, उसका खर्च आ रहा है, उसकी मेहनत आ रही है, ऐसी बात नहीं। वो किराया भी पे कर रहा है अब तो वो किराया भी पे कर रहा है। नहीं हो सकता ना कि वो कितना कमा रहा है या नहीं। देखिए कौन से लोग हमारे यहाँ मुरब्बे किराए पे लेते हैं, किराए पे लेने वाले ये आम, हाँ ये कौन है, गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती गांव देहात में। फसल ज़ाया भी तो हो सकती है। जो स्टेट है वो किस पे प्रोडक्शन पे देगा या अपने लैंड लॉर्ड जो है, दायरी बात है, वो किराया ले रहा है तो अब किराए की ज़कात निकालेगा 2.5%। उसमें 2.5 है। हाँ 2.5% निकालेगा। बाकी जो किसान है, किसान जो है वो जी वो किराए की भी दे रहा है। नहीं उशर नहीं देगा ना, उशर क्यों देगा वो? हम उशर की बात नहीं कर रहे, हम ज़कात की अभी बात कर रहे हैं कि वो लैंडलॉर्ड ने जो किराया लिया है, ठीक है, तो उसका वो 2.5% निकालेगा। बाकी अब रहेगी बात प्रोडक्शन की, ठीक है, तो जमहूर ये कहते हैं कि प्रोडक्शन की जो ज़कात है वो निकाले वो जो फार्मर है, अगर वो निसाब को पहुंचती है। या मुझे तो कोई ख़ास बात समझ में नहीं आती, यही बात समझ में आती है कि एक ज़मीन से 2 दफ़ा ज़कात कैसे वसूल करें, ठीक है, तो एक चीज़ में 2 दफ़ा ज़कात नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि एहतियातन दे दे तो ठीक है, लेकिन शायद उसके ऊपर लाजिम नहीं है। फार्मर जो है एहतियातन ज़कात दे दे, हाँ वही उशर दे दे तो कोई हरज नहीं है, ठीक है, दे सकता है कि जो उलमा का फतवा है, वरना अगर ना दे तो मुझे लगता है कि लाजिम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ज़मीन पे पहले ज़कात हो गई है, 2.5% दी है उसने, ठीक है, कोई हरज नहीं। 10% है, नहीं हो सकता है वो 2.5% ज़्यादा हो 10% से, परसेंटेज को ना देखें। सही है करीम, मुझे पहले उसने किराया दिया और लैंडलॉर्ड ने उस किराए की ज़कात निकाली तो एक हो गई। हाँ एक है, यानी एक ही माल में 2 दफ़ा ज़कात ना निकालें 2 दफ़ा ज़कात फ़र्ज ना करें। ने उशर दिया, आगे आरती ने ले लिया, उसने अपनी माल तजारत में भी उसने ज़कात दी, उसमें तो निकल रहा है माल में बार-बार। वो आड़ती देगा। हाँ वो तो आड़ती देगा ना, वो उसका एसेट है ना, वो तो ये देखेगा कि साल भर उसके कितना एसेट पड़ा रहा, यानी उसके स्टोर में कितनी गंदम पड़ी रही। तो सर के जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उस पे लगाते हैं, जो मालिक है जिसने किराए पे दी है, तो फिर उसने पहले जो किराए के ऊपर ज़कात दी है, अब वो उशर भी दे नहीं देगा ना, वो ये नहीं कह रहे कि उशर देगा। तो किराए पे निकल में जब निसाब पर पहुंचे साल होगा फिर ही देगा। हाँ सर तो एहतियातन अब निकालने की बात हो रही है, उसके लिए नियत करनी ज़रूरी है कि ज़कात है या वो वैसे दे दे और बाद सबके वो नहीं, वो यही नियत कर ले कि यार अगर ज़कात है तो ज़कात वसूल हो जाए, नहीं तो मेरा सदका कबूल कर लें, इस किस्म की नियत कर लें। नेक्स्ट क्या है, निसाब में अंदाज़ा लगाना, ठीक है, खर्च कहते हैं इसको, अंदाज़ा लगाना, यानी अंदाजे से क्या ज़कात दे सकते हैं। जैसे खजूरों के बाग होते थे ना, तो अब वो खजूर जब पक के तैयार हो जाती थी तो वो उसको उतारते भी नहीं थे, खड़ी खड़ी खजूर बेच देते थे, तो बेच सकते हैं, ठीक है। अब उसकी उसने ज़कात भी निकालनी है तो क्या करेगा, अंदाज़ा लगाएगा। तो अंदाजे से यानी जो पैदावार है, आपकी फसल खड़ी है, खड़ी फसल जो कि तैयार फसल है, अंदाज़ा लगा के, यानी अब आपने उतारी तो नहीं कि आप उसको माप तोल कर सकें, तो उस खड़ी फसल का अंदाज़ा लगा के आप उसकी ज़कात निकाल सकते हैं, कोई हरज नहीं, लेकिन तैयार होनी चाहिए, तैयार फसल। बेची है, बेचने के बाद तो उसका अंदाज़ा ऑटोमेटिकली हो गया। उसने किसी को बेची है ना, किसी को बात तो वही देगा ना जिसने बेची है। हाँ वही देगा ना, जो बेचा है वो भी तो अंदाजे से बेचा है। खजूर दरख्तों पे लगी है तो कैसे माप तोल होगा, नहीं होगा ना। ऐसे ही सब बागों वाले करते हैं वो। हाँ ऐसे ही करते हैं, बाग ऐसे ही बेच देते हैं, पूरा अमरूदों का बाग है, माल्टों का बाग है, आमों का बाग है, वो सारा माल जो है वो बेच देते हैं कि जी ये बाग का जो माल है ये हमने आपके साथ सौदा किया। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसने तो 10 लाख का बेच दिया है, तो 10 लाख पे वो जो है ना ज़कात या उसके देगा। नहीं, वो पैदावार के ऊपर देगा ना, पैदावार के ऊपर देगा ना, पैदावार का वो हिसाब करेगा ना। वो तो एसेट है ना जो बेच रहा है।
پیداوار ہے نا، تو پیداوار پہ ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی بس کافی ہے، بعد میں بزنس ایسے بنا کے دوبارہ تو زکوٰۃ نہیں نہ ہوگی، ہاں دوبارہ نہیں۔ اس میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے تو راستے میں جو ہے وہ وادی قرا سے آپ وسلم کا گزر ہوا، تو ایک خاتون کا باغ تھا، تو آپ مطلب ان کی زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ تھا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان کے باغ کا اندازہ لگا لو، تو پھر آپ وسلم نے خود ہی کہا کہ عشرت اوسق، مطلب کوئی 10 وسق ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، آپ 40 من کہہ لیں، تقریباً اتنا ہوگا، ٹھیک۔ تو خیر بہرحال اللہ کے وسلم کی بھی یہ سنت ہے، اس کے بعد صحابہ کی بھی یہ سنت ہے کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اندازے سے زکوٰۃ نکالی گئی، لیکن اناف اس کے قائل نہیں ہے، میجورٹی آف دی فقہاء اس کی قائل ہے، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اندازے سے نکالی جا سکتی ہے، لیکن اناف اس لیے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کمی بیشی جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے پوری پوری ہونی چاہیے۔ ایک مکمل حدیث سامنے آ گئی، اندازے میں یہی بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی میکسیمم کریں، جی یعنی کہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا اس سے تھوڑی سی میکسیمم کر دیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سر آپ کی دی جا سکتی کھڑی، ہاں کھڑی فصل کی دے سکتے ہیں، واضح طور پہ روایتیں موجود ہیں۔ آپ نے جو گایا 10% زکوٰۃ دینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل میں پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے 10% ہے۔ ہم تجارت میں یا کہ کیش پہ تو ہم 2.5% دیتے ہیں، تو کھیتی باڑی میں ہم جب 10% پہ آئے، کھیتی باڑی میں 10% ہے جب اس پہ آپ کا خرچ نہ ہو، جب آپ کا خرچ ہوگا تو پھر 5% ہے نا، پھر کم ہو جائے گی نا، یعنی پانی جب آپ نے خود لگایا ہے تو پھر کم ہو گئی نا، اور اخراجات ہوئی تو پھر اور کم ہو گئی، ڈپینڈ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا جیسے آپ کے باغات وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں تو ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ، ٹھیک ہے، گندم وغیرہ تو آپ نے ہر سیزن میں اس کی بوائی کروانی ہے نا، اس کی کٹائی کروانی ہے، تو آموں کا تو باغ تیار ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تو پھر فصل دیتا رہے گا۔ اندازی کا حساب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 100 درخت ہیں تو 10 درختوں کی پیداوار ہوں باغات کی صورت۔ ہاں اندازے سے مراد یہی ہے کہ وزن میں اندازہ لگائے، کہ آپ وسلم نے وزن میں اندازہ لگایا نا، ٹھیک ہے۔ وہ عموماً دیکھیں نا جن کا یہ کام ہوتا ہے وہ اندازہ پکا لگا لیتے ہیں، ہاں ان کا تھوڑا بہت ہی، ہاں ایسا نہیں ہوتا، وہ پکا اندازہ لگا دیتے ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا جیسے وہ ہمارے وہ ہم کنسٹرکشن چل رہی تھی تو وہ ایک آیا ٹرالی والا، اس نے اینٹیں اتاری، تو وہ اب جو مستری تھا نا اس نے اس کو ایک نظر دیکھی، میں نے کہا اینٹ پوری، کہتا بالکل پوری ہے میں نے بعد میں گنی تو وہ پوری نکلی۔ ظاہری بات ہے ان کا اپنا روزمرہ کا کام ہے، جن کا روزمرہ کا کام ہوتا ہے ان کے اندازے پکے ہوتے ہیں۔ اب ٹریفک پولیس والا ہے نا دور سے گاڑی دیکھے گا، سپیڈ بتا دے گا کتنی سپیڈ سے جا رہی ہے، اس کا روزمرہ کا کام ہے۔ یہ بھی بتا دے گا اس کے پاس کاغذ ہیں۔ اچھا اس میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اپنے عمال کو بھیجا نا کہ اندازے سے وہ اگر مطلب اپنی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو یہ بات کہی ہے کہ پھر اس کا نا 1/3 چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اندازہ لگاؤ تو زکوٰۃ تو وصول کرو لیکن 1/3 اس میں سے چھوڑ دو، اگر تہائی نہیں تو کم از کم 1/4 تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ میں سے سر وہ یہ ہے کہ جو آپ نے وصول کیا ہے نا، جو زکوٰۃ آپ نے وصول کی ہے اس میں سے 1/3 چھوڑ دو، 1/4 چھوڑ دو، اس کو واپس کر دیں، یعنی ایک اندازہ لگایا نا آپ نے، ایک تو یہ ہے کہ اندازے میں کمی آپ کی طرف جو ہے نا اس کا حق نہ آئے، بس ٹھیک ہے، اس کی طرف رہ جائے کوئی حرج نہیں، آپ کی طرف اس کا حق نہ آ جائے، تو ایک اندازہ لگا کے پھر 1/3 یا 1/4 اس کو کیا کرو، واپس کر دو۔ اور اس میں ایک اور وجہ بھی آگے بیان کی گئی ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا کہ انسان کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ اس کے باغ میں آتے رہتے ہیں، اس کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں، کوئی گزرنے والا آتا رہتا ہے، چرند پرند آتے رہتے ہیں، تو وہ کچھ کھا پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کی بھی اس بیچارے نے زکوٰۃ نکال دی، تو اس کی تو وہ پہلی نکل گئی، ٹھیک، تو اس لیے کہا گیا کہ 1/3 اس میں سے چھوڑ دو، کیونکہ باغوں والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے، ہاں فصل اور اناج غلے والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے۔
اچھا ضم الزرو والثمار، وہی بات آ گئی کہ جی کیا اناج کو آپ آپس میں ملا سکتے ہیں؟ ایک جنس ہو تو ملا سکتے ہیں، یعنی کھجور مثال کے طور پہ عجوہ ہے، مبروم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان دونوں کو ملا لیں، اچھی اور ردی کھجور کو ملا سکتے ہیں، لیکن کھجور اور گندم ملا نہیں سکتے، نہیں جو علیحدہ ہے. ہاں گندم کی قسمیں ہیں، گندم کی بھی تو قسمیں ہیں نا، ٹھیک ہے، چاولوں کی بھی قسمیں ہیں، آم کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مالٹے کی قسمیں، ایک جنس مل جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن مختلف اجناس کو نہ ملا ہے. مطلب سر اگر ایک بہت اچھی کوالٹی کا آم ہے اور ردی کوالٹی کا، تو ایک ہی قیمت ان کی لگا سکتے ہیں کہ وہ ردی والی قیمت لگا کے زکات دے دیں؟ نہیں، اس کو آپ ملا لیں نا، اس کا اوور آل آپ اس کا ویٹ نکالیں، ہاں تو ایوریج زکوٰۃ آپ نکال لیں، ایوریج مال کی صورت میں. ہاں زکوٰۃ کھیتی میں کب فرض ہوگی؟ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب کھیتی تیار ہو جائے. تیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ پھل آ جائے اور پھل میں مٹھاس بھی آ جائے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ ہاں میٹھی چیز ہے، تو اگر میٹھی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پک کے تیار ہو جائے. ہاں وہ پک کے تیار ہونا وہ سب کے لیے واضح ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ طیب مال نکالنا ہے. طیب مال سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ مال، یعنی یہ نہیں کہ ردی مال نکال لے. تو اگر کھجور ملی جلی ہے تو ملی جلی کھجور نکالے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جی اس کا اچھا مال زکوٰۃ میں سے لے لیا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور وہ بھی یہ نہ کرے کہ جی ردی مال نکالے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو عرور اور حبیق، یہ دو ردی کھجوریں تھیں، آپ نے منع کیا کہ یہ نہ نکالو، ٹھیک ہے. ملی جلی ہے تو ملی جلی نکالو پھر. اور قرآن نے بھی اس سے منع کیا نا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے اس میں سے ردی مال اللہ کے راستے میں نہ نکالو. ہاں سب سے عمدہ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے نوٹ بھی نکالنا ہونا تو پرانا نوٹ نہ نکالے. ہاں مطلب ڈھونڈ کے جی اب اس پہ ٹیپیں لگی ہیں 4 ہیں یا یہ پھٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ملا جلا نوٹ نکالے، ٹھیک ہے. نئے نوٹ کو رکھ کے بھی کیا کرنا، ویسے شوق ہوتا ہے بندے کو نیا نوٹ رکھ. زکوٰۃ الاصل، شہد کی زکوٰۃ. عام طور پہ جمہور کا قول یہی ہے کہ جی زکوٰۃ نہیں ہے شہد پہ. جمہور فقہاء، امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے شہد پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر بزنس ایسٹ ہے تو پھر ہے، ورنہ نہیں ہے. بات ٹھیک ہے. اب تو بزنس ایسٹ ہے نا، باقاعدہ فارمنگ ہوتی ہے شہد کی، کمپنیاں ہیں، شہد کی نہریں جاری کی ہیں انہوں نے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ روایتیں ہیں تو وہ کمزور، لیکن وہ کہتے ہیں اب زکوٰۃ میں تو ساری صحیح بات ہے کمزور روایتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ساری کمزور روایتیں چل رہی ہیں. تو کمزور روایتوں کی بنیاد پہ ٹھیک ہے آپ کہہ دیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جی مکھی جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ پھول سے جو ہے نا استفادہ کرتی ہے نا، تو جب فصل کے اوپر زکوٰۃ ہے تو یہ مکھی کی فصل ہے. اگر فارمنگ کے سے شہد ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر نیچرل چھتا لگے درخت ہے تو ہاں اس پہ زکوٰۃ نہیں، وہ تو نکلے گا بھی کتنا. تو سر اس کی زکوٰۃ کیسے دیں گے شہد؟ ہاں اس کی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام احمد یہ کہتے ہیں کہ جی 10 جو ہے نا 10 فرق ہو، 10 فرق کیا اب اس زمانے کے آپ کہہ لیں کہ جی یہ ماپ تول کے آلے تھے. ایک فرق جو ہے نا آپ کہہ لیں 16 رتل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 16 رتل کا. اچھا ایک رتل جو ہے نا وہ 0.45 kg ہوتا ہے. ایک رتل آپ یوں سمجھ لیں 450 گرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 450 گرام کا ایک رتل ہو گیا. اب اس کو 16 سے ضرب دیں تو ایک فرق نکل آئے گا. 450 گرام کو 16 سے کتنا ہو گیا؟ 7 کلو ہو گیا تقریباً، 7.5 کلو ہو گیا، بال جتنا بھی ہو گیا. اب اس کو 10 سے کر دیں تو کتنا ہو گیا؟ ہاں 70-72 کلو ہو گیا، ٹھیک ہے. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 2 من شہد ہو تو وہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی.
اتنا ہو تو پھر ہم کتنا نکالیں گے اس سے؟ نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، اس کو پیداوار میں اگر آپ شمار کریں گے نا تو 10% نکالیں گے، بزنس ایسے شمار کریں گے تو 2.5% اس کی قیمت کا. پیداوار والا، اس کو زرعی پیداوار پہ قیاس کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ پیمانہ جو ہے یہ خود ہی سے ضعیف روایتوں میں آتا ہے، آثار وغیرہ میں. ٹھیک ہے. سر یہ خوشبو کی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اگر اس کا کاروبار وغیرہ ہے خوشبویات کا، ٹھیک ہے، پرفیومز وغیرہ کا، اب تو یہ بھی پوری ایک انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا کاروبار وغیرہ ہے تو وہ بھی زکوٰۃ ایسٹ ہے. پھولوں کا بڑا کاروبار ہوتا ہے، کلو میٹرز تک ان کے باغات ہوتے ہیں پھولوں کے. یا آپ قصور سائڈ پہ جائیں نا، گلاب کا پھول لگاتے ہیں اور بڑی بڑی نرسریز ہوتی ہیں، تو وہ ہے زکوٰۃ ہے اس پہ. دیکھیے جو بھی ویلیویبل ایسیٹ ہے نا، ایک بات یہ ہے، سیٹ کے اوپر، سیٹ کو کبھی نہ بچائیں زکوٰۃ سے، لاگو کریں اس کے اوپر، غریب کا فائدہ، سیدھی بات ہے. کسی بھی شکل میں سیٹ ہے نا اس کو رگڑ دو، یعنی کہ رگڑ دو لفظ استعمال نہ کریں، ایسی وہ بھی پھر کہے گا کہ مولوی صاحب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. باقی حدیث میں یہی ہے کہ اغنیاء سے لی جائے گی اور فقراء کی طرف لوٹائی جائے گی. ہاں اصل تاریخ وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ ایک ریٹل 0.45 ہے 4.5 ہے. ایک ریتل جو ہے وہ 450 گرام ہوتا ہے، 0.45 kg تو 450 گرام ہو گیا. ٹھیک ہے، کافی ہے جی آج پھر اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.